गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے درود و سلام کے فضائل پر مشتمل رسالے ضیاء درود و سلام میں شعب الایمان کے حوالے سے یہ فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دروشی پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا سلسلہ بھی بہت ہی اہم موضوع پر مشتمل ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک عوامی موضوع ہے۔ اس حوالے سے اسلامی بھائی مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں اور مختلف طرح کی غلط فہمیوں کے اندر بھی بعض اوقات دیکھا گیا کہ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس حوالے سے علم حاصل کرنا، جاننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے، ضروری ہے۔ جی ہاں، ہمارا موضوع ہے قرآن پاک رکھنے کے احکام، بالخصوص قرآن مجید اور اسی طرح جو دیگر دینی کتب ہیں، تفاسیر ہیں، حدیث کریمہ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں سے متعلق یعنی جو صفحات چھپے ہوتے ہیں، جلد ہوتی ہے، ان کتابوں سے متعلق بھی شریعت اسلامیہ نے الحمدللہ احکام بیان فرمائے ہیں، ان کے آداب بیان فرمائے ہیں اور ان کے حوالے سے جو بھی شریعت نے باتیں بیان کی ہیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور قرآن پاک الحمدللہ اس کا ادب ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتا ہے اور اس کا احترام ہی کیا جاتا ہے، بالکل، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک بھی موجود ہوتا ہے، کوئی حدیث پاک کی کتاب یا کوئی بھی دینی کتاب موجود ہوتی ہے، تو اب ایسی صورت میں ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی الماری ہے یا طاق ہے، کسی جگہ پر کتابیں رکھنی ہیں، تو اب کس طریقے سے ان کو رکھا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، یہ آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک عام طور پہ دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے پاس مختلف موضوعات پر کتابیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تفاسیر بھی ہوتی ہیں، فقہ کی کتابیں بھی ہیں، شروحات احادیث بھی ہیں، اسی طریقے سے عام موضوعات، جنرل موضوعات پر بھی، دنیاوی معلومات پر بھی مشتمل کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اب بس اوقات ایک تو یہ ہوتا ہے کہ الماری میں مختلف شیلف بنے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، تو ان خانوں میں موضوع کے اعتبار سے کتابوں کو انتخاب کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب رکھنے کی جگہ جیسے ایک ڈیسک پہ مختلف موضوعات کی کتابوں کو رکھنا ہے، جی جی، تو وہ کھڑی کر کے رکھنے میں بس اوقات دشواری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کے اوپر ایک رکھنے کا بھی کبھی سلسلہ ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح، تو ایسے موقع پہ اگر مختلف موضوعات پر مشتمل کتابیں ہوں، دینی دنیاوی، تو اب ان میں ایک کے اوپر ایک رکھنے کا معاملہ ہے کہ کون سی کتاب نیچے رکھنی ہے، پھر اس کے اوپر کون سی رکھنی ہے۔ تو اس حوالے سے ترتیب یوں رکھی جائے گی، سب سے پہلے اگر جیسے دینی دنیاوی کتابیں ہیں تو دنیاوی کتاب اس کو دنیاوی موضوعات پہ، عام جنرل ٹاپکس وغیرہ پہ کتابیں ہوتی ہیں ان کو نیچے رکھیں گے اور مذہبی اور دینی کتاب کو اس کے اوپر رکھیں گے۔ اب مذہبی کتابوں کے اندر بھی فقہ کی کتابیں ہیں،
अहादीस फिक्र से हैं, मुराद तफासीर। क्या है, यानी फिक्र से मुराद शरई मसाइल पर मुश्तमिल, जैसे जिसमें बहार मसले लिखे शरीयत, होते हैं। जैसे बहार शरीयत ठीक है। शरई मसाइल का एक मजमू है, नमाज के अहकाम, नमाज के अहकाम है, ठीक ये है। फिक्र पे है। फतावा रज़विया शरीफ इसमें है, नमाज, रोजे के मसाइल, ज़कात के नमाज, मसाइल, रोजे, इस तरह की हज, चीजें हो। ज़कात, तलाक, ठीक निकाह, है। विरासत, इस तरह के जो मसाइल पर मुश्तमिल ये किताबें फिक्ही हैं, कहलाती तो है। ये फिक्ही मसाइल पर मुश्तमिल ठीक है, किताबें ठीक कहलाती है। हैं। तो अब इसी के बाद ये किताबें हैं, तफासिर है, ठीक है। अहादीस की किताबें, जैसे बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इनके तर्जमे बाज़ों के पास होते हैं। तफासिर होती हैं अरबी में, उर्दू में। तो अब इन किताबों को रखने का तरीका, तरतीब ये होगी कि सबसे पहले जैसे दुनियावी मौज़ूआत पे किताबें अगर हैं तो पहले उनको रखें, उसके ऊपर दीनी किताबें रखी जाएंगी। अब दीनी किताब के अंदर जैसे फ़िक़ही मसाइल पर मुश्तमिल किताबें हैं तो उनको रखें। ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर अहादीस से जिन किताबों का ताल्लुक है सही। वो रखी जाएंगी। ठीक है। उनके ऊपर जो तफासिर पर मुश्तमिल किताबें हैं, कुरान पाक की जो कुरान तफसीर पाक होती की है, जो तफासिर हैं वो रखी जाएंगी, और उनके ऊपर फिर कुरान पाक रखा जाएगा। सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो ये ऐसा करना कि तफसीर नीचे हो और फिक्र की किताब ऊपर हो, तो ये अदब के खिलाफ है। ठीक है। जैसे बहार शरीयत को कंजुल ईमान के साथ जो तफसीर खजाइनुल इरफान है, तो इसमें कुरान पाक भी है, तफसीर की किताब भी है। तो अब ये बहार शरीयत को यूं कंजुल ईमान, खजाइनुल इरफान के ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है। कि ये अदब के खिलाफ है। तफसीर को फिकही किताबों के ऊपर मुकद्दम रखा गया कि पहले फिकही किताब रखें, उसके ऊपर तफासिर रखें। ठीक है। इसी तरह मिशकात शरीफ हदीस की किताब है और उसके ऊपर कोई फतावा रज़विया शरीफ रखता है, तो ये अदब के खिलाफ है। ठीक है। फतावा रज़विया नीचे, उसके ऊपर मिशकात शरीफ, ये हदीस की किताब रखी है। तो यूं उलमा ने एक तरतीब को बयान किया है जिसका ताल्लुक फिर वो अदब के है, कि जो किताब जितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है उस किताब को ऊपर रखा जाए। तो अब जिस तरह बहुत सारी किताबें हैं वो हर तरह का मवाद होता है उसके अंदर, जैसे अमीर अहले सुन्नत के रसाइल हैं, अब उसमें कुरान पाक की आयत भी है, अहादीस करीमा भी है, अकवाल भी नकल किए गए हैं, ये क्या कहलाएगी, इस किताब की हैसियत क्या होगी, अब इसको रखने की क्या तरतीब होगी? एक किताब जैसे बहार शरीयत है, तो बहार शरीयत में कुरान पाक की आयत भी हैं जिनका अहकाम शरिया फिकहिया से ताल्लुक है, वो आयत अहकाम भी हैं। फिर बाकायदा हदीस का एक चैप्टर शुरू होता है, 20-20 अहादीस, 15-15, कहीं 50-50 अहादीस भी मौजू से मुतालिक नकल कर दी जाती हैं। तो लेकिन इसके बावजूद बहार शरीयत कोई तफसीर नहीं है, बहार शरीयत को किसी शरह हदीस का नाम नहीं दिया जाता। उसका मकसद जो है वो फिकही मसाइल का बयान करना है। तो यूं बहार शरीयत में अगरचे कुरान पाक की आयत हैं, अहादीस हैं, लेकिन मसाइल शरइया, चूँकि उसका मकसद किताब की तालीफ का वो मसाइल शरिया का बयान है, यानी वो बाकायदा हदीस की या कुरान तफसीर की किताब नहीं, तफसीर या हदीस की कोई शरह या तफसीर कुरान की नहीं है। तो इसी तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के जो रसाइल हैं, तो वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखे जाते हैं, कुरान और अहादीस की रोशनी में ही उसमें मवाद डाला जाता है, लेकिन उसका नाम तफसीर कुरान नहीं होता, उसको जो मकसद है वो शरह हदीस नहीं है, तो इसलिए उनको वो हदीस की किताब या तफसीर की किताब नहीं कहा जाएगा। और वो जो दर्जा किताबों के रखने के एतबार से, तो उस मर्तबे में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की जो किताब है या रसाइल हैं, दीगर उलमा इकराम की जो किताबें हैं, तो उनके उसको देखा जाएगा ये किस फन में लिखी गई है और किस मौजू से मुतालिक है, तो उस तरतीब के मुताबिक उसको रखा जाएगा। सीरत है, तारीख की किताबें हैं, तारीख इस्लाम से मुतालिक है, बुजुर्गों के वाक़यात पर मुश्तमिल किताबें, तो ये फिक्र से नीचे रखी जाएंगी। नीचे आएंगी। फिक्ही मसाइल जो है वो इन तारीख पर लिखी गई किताबें या इल्मुल कलाम पर या सर्फ और नहव से मुतालिक जो किताबें होती हैं, इन पर मुकद्दम है। ठीक है। अब ये जिनके घर इतनी सारी कुतुब होंगी तो उनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जो मसाइल हमने अर्ज़ किए मुफ्ती साहब ने, ये ज़रूर फ़ायदा देंगे। तो आपने इब्तिदान कहा कि दीनी किताबें ऊपर होंगी, दुनियावी किताबें नीचे होंगी, फिर दीनी में तरतीब बयान की कि फिर हदीस, फिर तफसीर वगैरह, कुरान पाक। अब इस्लामियात की किताब होती है, हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, दुनियावी तालीम कहलाती है, तो वो कहाँ आएगी? वो दुनियावी किताब कहलाएगी कि भाई दुनियावी तालीम से ताल्लुक है इसका, तो अब ये दुनियावी किताब है और उसका हैसियत जो है वो दुनियावी किताबों के साथ अगर से स्कूलों में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये किताब दीनियात ही की किताब कहलाती है। इस्लामियात इसका नाम ही इस्लामिक नाम है। तो इस एतबार से अगर स्कूल में बैग में किताबें रखी जाएं, तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
تو وہ یہ کام ان کو کرنا چاہیے. اچھی توجہ دلائیے آپ نے. جیسے میتھ وغیرہ ہو گئی, سائنس ہو گئی, معاشرتی علوم یہ کتاب ہو گئی, تو اس طرح کی کتابوں کے اوپر اسلامیت کی کتاب کو رکھیں. ٹھیک ہے. اس میں اکثر جیسے 9-10 کی کتابوں میں جو اسلامیات ہے اس کے اندر باقاعدہ سورہ ممتحنہ اس طرح بڑی بڑی صورتیں شامل ہیں اور ترجمے کے ساتھ شامل ہیں, تو اس کا ادب کرنا چاہیے اور اس کو اوپر رکھیں بیگ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے اسکول کلاس ختم ہو گئی نا, سال مکمل ہو گیا, اب نئی کلاس میں چلے گئے, اب کتابیں جو ہیں ردی والے کو فروخت کر دی جاتی ہیں. اسلامیات کی کتاب بھی اسی چلے, ہاں, اب اس میں ریاضی بھی ہے, معاشرتی علوم بھی ہے, سائنس بھی ہے, سب ہے. اب اسی طرح اس کے بنڈل کے اندر پھر اس کی گندی مندی ریڑھی کے اوپر وہ جاتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ پکوڑے والے کے پاس جاتی ہیں یا جہاں بھی جاتی ہیں. تو کیا اس طرح یہ دے دیں کتابیں اس کو چند پیسوں کے لیے؟ دیکھیں اس میں خاص کر جیسے دینی کتابیں ہیں ان کو اس طرح ردی والوں کو بیچنا کہ جبکہ معلوم ہو کہ یہ اس طرح کے کاموں میں ان کو یہاں کباڑ خانے میں جائے گی تو وہاں تو حالت ہی بہت خراب ہوتی ہے. تو ایسی کتابوں کو جو خاص کر جیسے اسلامیات ہے اس کے اندر کیونکہ آیات کریمہ تفاسیر وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں, قرآن پاک کی کئی آیات پوری صورتیں بھی لکھی جاتی ہیں, تو ایسی کتابوں کو یوں ردی والوں کے ہاتھوں نہیں بیچنا چاہیے. ایک المیہ عرض کرتا ہوں کہ شب براءت کے موقع پر پٹاخے وغیرہ پھاڑنے کا یہ جاہل لوگوں میں یہ رواج ہے. اسلامی کوئی شعار نہیں ہے کہ شب براءت کے موقع پر خوب پٹاخہ بازی کی جائے, یہ اسلامی جو تعلیمات کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. شب برات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارے اور آزادی کی رات, اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے, جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ گویا آگ لگا کر پٹاخے پھاڑ کر لوگوں کی کو اذیت پہنچانے والے کام ہوتے ہیں. یہ تو گویا تکلیف دے کر مسلمانوں کو جہنم کے راستے پہ چلنے والے کام ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض اوقات یہ جو پٹاخے ہوتے ہیں خود میری اپنی آنکھوں کا مشاہدہ ہے, یہ جو 1-1 روپے کے پٹاخے, 2-2 روپے, 5-5 روپے کے پٹاخے بچوں کے جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کے رستے میں پھینک کے وہ پھاڑ رہے ہوتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں. اس طرح کے کئی پٹاخوں میں قرآن پاک کی آیات بھی جو کسی دینی کتاب میں لکھی گئی تھی, اسلامیت کی کتاب میں, خود میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا. وہ کاغذ کا ہوتا ہے, اس کاغذ کے رول میں باقاعدہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے. اب وہ شاید لگ ایسا رہا تھا جیسے اسلامیات کی کوئی 9-10 کی کتاب تھی, اس کتاب کو سامنے رکھ کے کینچیاں چلا کے باریک پٹیاں کاٹ کے اس کو رول بنا کے اس میں بارود بھر کے جو اس طرح کی آئٹم بھر کے وہ پٹاخہ بنایا ہوا تھا. اور جو پھٹے گا تو قرآن پاک کے جو کلمات ہیں, آیات ہیں, وہ بھی شہید ہوں گے. تو میں نے یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں فرضی کوئی بات بتا رہا ہوں, باقاعدہ وہ میرے پاس ریپر ایک عرصے تک میرے پاس رہا تھا جو مختلف مواقع پر دکھا کر لوگوں کو تھوڑا سا احساس دلانے کے کام بھی میں لاتا تھا. تو یہ حال ہے ہمارا. اب یہ کہ وہ پٹاخہ بنانے والا کون تھا, ٹھیک ہے, یا اس کی قصدن اس نے ایسا کیا قرآن پاک کی توہین کی, غیر مسلم یا تھا, کون تھا غیر مسلم اس طرح کا کام کر رہا ہوں, یا یہ کہ مسلمان ہی ہے, مسلمانوں میں بھی ایک ان پڑھ طبقہ بہت زیادہ ہے, معلوم نہیں کہ لکھا کیا ہے, کہ اس میں لکھا کیا ہے. اب بس ان کو اپنے کام سے مطلب ہے کہ ایک دن میں اتنے پٹاخے بنانے, اس کام میں لگا ہوا ہے. تو یہ اس طرح جو ہمارے گھروں سے بکنے والی ردی میں جانے والی کتابوں کے ساتھ, دینی کتابوں کے ساتھ یہ انداز. ایسی پان کی پڑیا بھی بہت سارے لوگ بناتے ہیں. اب اس کے اندر وہ اسلامیت کی کتاب بھی اس کے بھی پیج آ جاتے ہیں, اور اس کے اندر باقاعدہ دینی واقعات لکھے ہوتے ہیں, سیرت کے واقعات لکھے ہوتے ہیں, آیات لکھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو عام طور پہ چھولے پکوڑے اسکولوں میں جو بچے ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں تو وہ بھی کاغذ کے اندر ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں بھی بسا اوقات وہ بچوں کی ہی رائٹنگ ہوتی ہے, الف با تا, اسی میں کہیں لکھا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں, جواب ہوتا ہے مسلمان ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں, لکھا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. ہم کو کس نے پیدا کیا, ہم کو اللہ نے پیدا کیا. اسی پہ وہ چھولے پکوڑے بیچ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے دینی کتابوں کو یوں 10-15 روپے کلو کے حساب سے بیچ دیتے ہیں. آگے ان کا کیا معاملہ ہو رہا ہے, ان کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح دینی کتابوں کو یوں ردی میں نہیں بیچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, قرآن پاک دینی کتابوں کا تحریروں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں, یہ کال سنائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا
کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں چھینک آتی ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو چھینک کا جواب نہیں دے پاتے. ہمیں پتا ہے کہ میں چھینکوں گا اور چھینک مجھے آئی، اور میں الحمدللہ اگر زور سے کہوں گا تو یہ چھینک کا جواب نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوں گے. اب میں اس وجہ سے چھینک کو اپنی آہستہ اور اس کے الحمدللہ بھی اگر آہستہ کہوں تو ایسے کرنا میرے لیے درست رہے گا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اتاری ہے. میں بابو مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے نماز میں دعا قنوت نہیں آتی ہے تو میں کیا کروں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے طبقے میں ایسے لوگوں میں موجود ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جواب نہیں دیں گے، اور اگر میں الحمدللہ نہیں کہوں گا تو ان پر جواب بھی واجب نہیں ہوگا. تو کیا اب میں یہ الحمدللہ کہنا ترک کر سکتا ہوں یا اس کو ہلکی آواز میں کر لوں تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو؟ دیکھیں اس خیال سے الحمدللہ ان کا آہستہ کہنا، تو یہ اس سنت یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہیں کہ لوگوں تک آواز پہنچے تاکہ وہ اس کا جواب دیں. تو ان کے لیے یہی حکم ہوگا کہ یہ آواز سے کہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنی اس سنت پہ عمل کریں. صحیح. اب اگر کوئی اپنے اوپر واجب کی ادائیگی نہیں کرتا تو لوگوں کو سمجھائیں. یہ تو موقع ہے، مسئلہ بتائیں ان کو. لوگوں کو امر بالمعروف کا و نہی عن المنکر کا ایک موقع ہے. اس موقع کے مطابق جیسے آپ کو چھینک آئے الحمدللہ کہیں، اور جن لوگوں نے یرحمک اللہ نہیں کہا ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس موقع پہ کچھ کہنا ہے کہنا نہیں ہے، تو ان کو سمجھانے کا موقع ہے. ایسے میں ان کو پیار محبت نرمی سے یہ سنت اور یہ واجب کی ادائیگی کا طریقہ بتائیں. اب بالفرض کوئی جانتے بوجھتے بھی ادا نہیں کرے گا تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ الحمدللہ بالکل آہستہ دبی ہوئی آواز میں کہیں. یہ اپنے نارمل آواز میں کہ تاکہ دوسرے کو الحمدللہ کی آواز پہنچ جائے یہ کہیں گے. اسی طرح کا حکم سلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو سلام کا جواب نہیں دیتے، تو اب ملتے جلتے وقت ان کو سلام کریں نہ کریں، پتہ ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیں گے، تو کیا ایسے لوگوں کو سلام ہی نہ کریں؟ کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ سلام کرنے کی سنت ترک نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، سلام کرتا رہے، یہ اپنا کام کرے، اپنی طرف سے سنت کی ادائیگی کرے. اب مد مقابل شخص جو ہے وہ اگر واجب ادا نہیں کرتا تو وہ اس کا معاملہ ہے، وہ جواب دہ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس کے بعد سمجھا دے کہ بھئی یہ میں نے کیا، اس کا یہ جواب واجب تھا. اس سے علم پھیلے گا انشاءاللہ. بلال بھائی باب المدینہ سے دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ دعائے قنوت نہ آتی ہو، یہ غالباً کوئی مدنی منع کم عمر لگ رہے ہیں، نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ ابھی ان کی عمر ہے، ان کا حافظہ بھی اچھا ہوگا، تو دعائے قنوت کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آسان ہے. یہ اگر 2-4 دن میں بھی یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں. تو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو پھر بھی یاد نہ ہو یا جب تک یاد نہیں ہے کیا کریں؟ تو وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھ سکتا ہے. مشہور دعا ہے، مشہور دعا یہ عام طور پہ لوگ بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، یہ پڑھ لے. رب اغفر لی یہ پڑھ لے. لیکن سنت ایسے دعائے قنوت کے موقع پر جو مسنون ہے وہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ جو پوری دعا ہے اس کا پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. چلو قرآن پاک سے متعلق سوالات شامل تھے. قرآن پاک موجود ہے لیکن پرانا ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، پڑھنے کے قابل نہیں رہا. اس کا صفحہ پلٹتے ہیں تو وہ اس کے صفحے شہید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا کیا جائے اس کا؟ قرآن پاک بس اوقات اس کنڈیشن میں آتا ہے، ہو جاتا ہے کہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں اس کے اوراق کو کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر ٹھیک ہے احتیاط کے ساتھ کسی جگہ پر اس کی تدفین کریں، دفنائیں. اور دفن کرنے میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اوپر جو تختہ لگے گا وہ تختہ لگائیں. یہ نہیں کہ قرآن پاک کو کپڑے میں لپیٹ دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہوگا. جس طرح ہمارے ہاں مردوں کی تدفین ہوتی ہے تو سلیب لگا دیا جاتا ہے، تو اس طرح قرآن پاک کو کسی گہرے گڑھے میں رکھا جائے اور وہ بھی صاف ستھری جگہ ہو تو وہاں رکھا جائے. اوپر سے کوئی تختہ یا سلیب اس طرح کی چیز رکھ کے پھر مٹی ڈال دی جائے تاکہ کسی کے پاؤں بھی اس پہ نہ پڑے. ٹھیک ہے. چلو قرآن پاک الحمدللہ اب
جدید دور ہے، پریس لگے ہوئے ہیں، پریس کے ذریعے چھاپا جاتا ہے. جی اگر لکھا جائے تو اس کا تو ایک مخصوص حد ہوتی ہے، اس سے تو باریک لکھا نہیں جا سکتا. لیکن چھپائی کے اندر تو باریک سے باریک لکھا جاتا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے تعویذ کے جتنے قرآن پاک بھی مل جاتے ہیں اگر تلاش کیے جائیں، اور ان کو عام آنکھ سے نہیں پڑھا جا سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح کا قرآن پاک چھاپنا اتنی باریک لکھائی کے اندر، اس کا خریدنا، پڑھا تو بہت مشکل جائے گا، پڑھے گا کون؟ وہ شوق کے لیے رکھا جائے گا. کیا اس کا حکم ہے؟ اس طرح جو قرآن پاک دیکھیں 1 انچ جی جی یعنی جو انگلی کا پورا ہے، جی جی اتنے سائز کا بھی قرآن جی پاک جی، بعض بالکل لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے. وہ لوگوں نے تعویذ کے طور پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. اب اس کو بغور دیکھا جائے تو وہ پڑھنے میں نہیں آتا. صحیح. عام طور پہ اس کو یعنی کوئی غور سے بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوتا. تو اس طرح کے قرآن پاک چھاپنا بھی منع ہے، مکروہ ہے اتنی باریک رائٹنگ کے اندر قرآن پاک چھاپنا، اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح لوگ جو تعویذ کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو تعویذ کے طور پر بھی اس کو استعمال نہ کیا جائے کہ جب اس کا پڑھنے میں ہی نہیں آ رہا وہ کیا لکھا ہوا ہے، بس یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے قرآن کے کچھ کلمات ہیں لیکن واضح نہیں ہوتے، واضح طور پہ نہیں ہوتے. تو اس کو قرآن کے طور پہ رکھنا، ایسے قرآن کے اتنا باریک لکھائی میں قرآن پاک چھاپنا فقہاء کرام نے منع فرمایا، تو اس کو تعویذ کے طور پہ بھی استعمال نہ کریں. اچھا، اگر کوئی تھوڑا بڑا کر لے اور ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے قابل آ جائے، جی ہاں، اب بطور تعویذ گلے میں پہن سکتے ہیں تو اس کو؟ ٹھیک ہے، استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کی پھر احتیاط بہت زیادہ کرنی ہوگی وضو کی حالت کہ انسان جو ہے وہ اس کو عام طور پہ حمائل کچھ نہ کچھ ڈبیا میں رکھے گا. وہ ڈبیا کون سی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر تانبے، پیتل، چاندی کس کی ہے تو مرد اس کا استعمال نہیں کر سکتا. تو اس لیے بجائے اس کے جو مختصر آیات ہوتی ہیں دعائیہ، اسی طرح جو تعویذ والے کلمات ہوتے ہیں اس پر مشتمل جو تعویذ بنتے ہیں وہ تعویذ کا استعمال حفاظت کے لیے کیا جائے. ٹھیک، اس طرح نہ کیا جائے کہ ادب عام طور پہ مشکل ہو جائے گا اور یہ خود پریشانی میں آ جائے گا کہ اب اس کو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گلے میں قرآن پاک کسی نے ڈالا ہے تو اس کو استنجا کے موقع پر استنجا خانے نہ لے کر جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ رکھے گا، اب باہر جگہ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ خود ہی آزمائش میں پڑنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں موجود ہوتا ہے. جی شاید ہی کوئی گھر ہو کہ نہ ہو، یعنی ہم یہی گمان کریں گے، لیکن رکھا ہوا ہے قرآن پاک، لیکن اس کو پڑھنے کی سعادت نہیں مل رہی. تو ایسی صورت میں کیا یہ بے ادبی کہلائے گی کہ قرآن پاک موجود ہے، اس کو کھولا نہیں جا رہا، پڑھا نہیں جا رہا؟ کیا کہا جائے گا اس کے حوالے سے؟ اب یہ تو غور کرنا چاہیے کہ ایک ہے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہیں صحیح، جو لوگوں نے اپنے موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. روزانہ سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے، دیکھا جا رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کر بھی اسی کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کے پیغام آ چکے ہیں. اسی طریقے سے جب رات میں بھی اگر کسی کی آنکھ کھل گئی تو شاید وہ اس وقت بھی دیکھتا ہے. اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ لاسٹ سین بعض سافٹ ویئر میں ہوتے ہیں تو وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے 3 بجے بھی اٹھ کر یہ سافٹ ویئر استعمال کیا ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ ہم ان چیزوں پر تو اتنا وقت صرف کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا قرآن پاک وہ ماہ رمضان میں جو ہم نے کھولا تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے یہ بالکل کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو جو نہیں پڑھتے، یہ ان کی عرض کر رہا ہوں کہ ان کے گھروں میں قرآن پاک جو رکھا ہوتا ہے اوپر ایک طاق پر دست وغیرہ بھی ہے، جہاں مختلف در و دیوار پہ پڑتی ہے تو وہیں قرآن پاک کے غلاف پر بھی آ جاتی ہے. اب وہ قرآن پاک جب اٹھاتے ہیں تو پہلے اس کو جھاڑیں گے. یہ دست کیوں جھاڑنی پڑ رہی ہے؟ صحیح، یہ بتا رہی ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے. اب 11 مہینے تک وہ قرآن پاک ماہ رمضان میں جو پڑھا اس کے بعد 11 مہینے تک قرآن پاک پھر دوبارہ رکھ دیا. صحیح. تو ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی بھی کتاب ہے، اس کتاب کو ہم نے صرف بطور تبرک، یہ قرآن پاک سنت کے لیے اس میں ہدایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، آپ نے اس کی تعلیم فرمائی، اس کے ذریعے تزکیہ نفس فرمایا. تو یہ قرآن پاک محض تبرک کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ بابرکت، اس سے تبرک حاصل ہوگا، لیکن محض تبرک کے طور پہ یہ نازل نہیں ہوا. اس میں تبرک کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہدایت کے پیغامات بھی ہیں. تو ہم نے قرآن پاک کو جب بچی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو صرف سر پہ رکھنے کے لیے، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے خریدتے ہیں. یہ تو سبھی نے دیکھا ہوگا کہ بھائی قرآن پاک کا بھی ایک اہتمام کرنا ہے، کون دے گا قرآن پاک؟ تو وہ چاچا، تایا، ماما، جو بھی ہے وہ اس کے نیچے جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن
ایک عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے شاید زندگی میں اگر قرآن پاک خریدا ہو، صحیح، یہ بعض لوگوں کے لیے چوٹ بھی ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں کبھی قرآن پاک خریدا بھی ہے تو شاید اسی موقع کے اوپر خریدا ہے، اس کے علاوہ ہم یہ نے تحفہ کبھی دینا قرآن کسی پاک کو، خریدا نہیں ہے۔ صحیح صحیح، کہیں سے آ گیا تو آ گیا، یا والدہ کا قرآن پاک ان کی شادی میں آیا تھا، بس وہ چل رہا رکھا ہے، ہوا کبھی ہم نے اپنے طور پہ نہیں خریدا جا ہوتا۔ کر تو قرآن یہ پاک، ہمارے لمحہ فکریہ ہے۔ تو قرآن پاک ہم گھروں میں اگر لے آتے ہیں، رکھے ہوتے ہیں، تو اگر نہیں پڑھتے تو نہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی گناہ گار نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہنا استغفر اللہ، یہ بہت بری بات اللہ ہے۔ تعالیٰ حفاظت ایک لفظ اس کا، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے تو بالکل ایسا لپیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ دوبارہ شاید اب کھولنا رمضان میں ہی ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبح و شام، بعض دفعہ تو پورا سال عادت نہ ہونا تو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، نہیں کھل پاتا کئیوں کے لیے، تو اب یہ ہے کئیوں کو کہ تو پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن پاک، بالکل تو اب پڑھنا وہ جب آتا ہی نہیں تو ضروری کھولتے ہی ہے۔ نہیں۔ قرآن پاک چونکہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، تلاوت فرض ہے قرآن پاک کی، تو اس کو اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیں، روزانہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کو کھولیں۔ اچھا، شہروں کے مقابلے میں اگر دیہاتی زندگی کی طرف غور کیا جائے تو وہاں قرآن پاک سے محبت کرنے والے زیادہ الحمدللہ، محسوس کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ، مدنی قافلوں میں بھی سفر جیسے ہوا تو فجر کی نماز کے بعد بھی نوجوان کیا، بوڑھا کیا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی اسکول ٹیچر بھی ہے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے قرآن پاک پڑھے گا، اس کے بعد میں ان کو پھر اصل میں دوسرے سافٹ ویئر نہیں ملے نا ابھی تک، وہ ان کے یعنی کام ابھی ایسے یہ ہے بھلے، لیکن ایک روٹین ہے کہ وہ ہے۔ قرآن پاک غالباً شہری زندگی کے مقابلے میں وہاں زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا تو انگلی یہی پھیر میں رہا نے ہوتا دیکھا ہے کہ وہ نماز کے بعد آئیں گے، قرآن پاک الماری سے نکالیں گے، اس کو چومیں گے، چومیں گے، پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سینے سے لگائیں گے، پھر جو ان کو دعا کرنی ہوتی ہے دعا کریں گے، رکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کچھ تو یاد ہے، قرآن پاک کو اٹھانا بھی تو ثواب ہے، ماشاء اللہ، اس کو چومنا بھی ثواب سبحان ہے۔ اللہ، تو یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید مہینوں قرآن کی زیارت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے، قرآن پاک اپنے گھروں میں بالکل رکھنا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھتا تو قرآن پاک اپنے گھر سے نکال دیں، کہ میں ہونا تو بے چاہیے۔ ادب ہو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، ہاں، اس کا یہ بھی- تو اس ایک کا الگ بھی ہے، اس سے برکت تو محروم ملے ہو گی۔ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہیں گے قرآن پاک پڑھتا نہیں ہے، قرآن گھر میں ہے تو یہ بے ادبی ہو رہی ہے، لہذا قرآن کو گھر سے باہر رکھا جائے، ایسا نہیں۔ قرآن پڑھیں، اس ٹھیک کو ہے، سینے میں محفوظ کرنے کی ٹھیک۔ کوشش کریں، یاد کریں۔ اچھا، دو حضور چیزوں کے جواب دے دیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتی تو وہ کہاں سے سیکھیں، اب اتنی عمر ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو اچھے پڑھنے والے قرہ ہیں، جیسے عام طور پہ امام صاحبان ہو گئے یا مسجد کے مؤذن صاحب ہو گئے، اچھے قاری صاحبان ہوتے ہیں، جی، تو ان سے اس معاملے میں تعاون کریں۔ ٹھیک ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہو، بھلے بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے، ایک محاورہ بھی ہے، اس حالت میں بھی اگر آپ ہیں قرآن سے اپنے آپ کو کیوں محروم رکھیں؟ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی اچھے انداز میں پڑھنے کی اصلاح لیتے رہیں، صحیح، اور عام طور پہ قاری صاحبان وہ وقت دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بس پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں شرم بالکل نہ کریں۔ اب اگر کوئی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تفاسیر پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین مشورہ میں یہ دوں گا کہ ابھی دعوت اسلامی المدینۃ العلمیہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان، ماشاء اس اللہ، صراط الجنان کے اندر آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، کنز الایمان میں بعض الفاظ جو اب اس وقت نایاب ہیں، استعمال نہیں ہو رہے، مشکل ہو جاتے ہیں، تو اس کو آسان کرنے کے لیے کنز العرفان ٹھیک ہے، نام کا ایک آسان ترجمہ بھی مفتی قاسم صاحب کی طرف سے اس میں شامل ہے، پھر اس کے ساتھ تفسیر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک معتدل انداز میں، یعنی زیادہ طویل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت مختصر بھی آسان نہیں ہے، ہے، الحمدللہ، آسان انداز ہے، اور اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر وہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ تو تفسیر صراط الجنان، اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اور الحمدللہ یہ کتاب آپ کو اگر پی ڈی ایف میں لینی ہے تو یہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب تو آج کل تو ٹیبلیٹ کا اور نیٹ موبائل کا اس طرح کا دور ہے، اور تقریباً لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ حاصل کریں، اس کو مطالعہ کریں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے
کہ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے کتابیں شائع کرتا ہے، اور لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ پیسہ کمانا نہیں، مال کمانا نہیں، بلکہ ترویج دین ہے، علم دین کو پھیلانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کتاب مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے اکثر وہ کتاب شائع ہونے سے پہلے ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہے، اور جو بھی چاہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے، کسی کو کوئی پابندی نہیں ہوتی، کیونکہ مقصود علم دین کا پھیلانا ہے، ترویج ہے۔ تو دعوت اسلامی کے جو مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ کتب ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بک لائبریری کے اندر موجود ہیں، سینکڑوں کے حساب سے کتابیں ہیں، بہت سارے موضوعات پر ہیں۔ الحمدللہ آپ وہاں جا کر ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ المدینہ لائبریری نام کا سافٹ ویئر بھی الحمدللہ موجود ہے، اس سافٹ ویئر کے ذریعے تو پڑھنا اور آسان ہو جاتا ہے، اس کو یعنی یونیکوڈ کے اندر کاپی پیسٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی بہت سارے طریقے جو سرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پورے سینکڑوں کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابوں کے اندر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ کسی ایک بات کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اتنی ساری کتابوں میں کہاں کہاں یہ بات کی گئی ہے، تو الحمدللہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے، جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ بک مارک کر لیجئے اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر وزٹ کیجئے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں، علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ کچھ کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں جی، کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسامہ ہے۔ میرا یہ سوال تھا دارالفتہ اہل سنت میں، گھر کے اندر جو کتابیں پرانی پڑھی ہوتی ہیں اسلامیات وغیرہ کی، یا پرانی اخبارات ہوتی ہیں جن کے اللہ کا نام یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو جلا دینا چاہیے تاکہ ایک بیعت بھی نہ ہو، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرمائیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو دفع کر سکتے ہیں؟ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المجید اتاری، باب المدینہ کراچی سے۔ صاحب آپ نے اس طرح بتایا کہ کاپیاں جو اسکول کے اندر میٹرک کی کاپیاں ہیں وہ صحیح طرح رکھیں، مگر بیگ کے اندر تو اسٹریٹ رکھتے ہیں، ایسے تو سیدھی تو نہیں رکھتے، تو ہم کس طرح بیگ کے اندر اسلامیت کی بک رکھیں، کس طرح ہم اسلامیت کی بک کی قدر کریں؟ اس کو ہم اکثر بیگ کو نیچے بھی رکھتے ہیں، کیا ہم اس کو اس طرح نیچے رکھنا ہمارے لیے درست ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال سنائیے گا۔ سر میرا نام نثار ہے، میں لاہور سے آئی جی ایف سے عرض کر رہا ہوں۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو اخبار پہ جو ناموں کے ساتھ محمد، احمد، علی یا کوئی بھی اللہ کا نام کو صفاتی نام آتا ہے، تو اس کی مطلب حرمت تو ہے نا، یہ تو مطلب اللہ پاک کے نام ہے، مقدس نام ہے، تو یہ ہم کیا مطلب کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ مطلب کیا کوئی کیسا عمل ہونا چاہیے ہمارا؟ جی انشاءاللہ آپ کا جذبہ مرحبا۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا عمل ہونا چاہیے۔ حضور موضوع سے متعلق سوالات ہیں۔ اسامہ بھائی، گھر کے اندر پرانی کتب ہوتی ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا، اسلامیات کی اخبار وغیرہ ہیں، تو کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟ کوئی ہم ان کو سنبھال نہیں پا رہے، اب جلا دیتے ہیں اس کو۔ لیکن دینی کتابوں یا کوئی بھی کتاب ہیں تو ان کو جلانا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس کا متبادل جو بھی طریقہ ہے اس کو یوں کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی یا تو سمندر میں، دریا میں اس طرح ٹھنڈا کر دیا جائے، سمندر میں ڈال سکتے ہیں، ڈبو سکتے ہیں اس کو، یا زمین میں دفنا دیا جائے، اس طرح استعمال میں اگر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے۔ ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہ ہاں وہ تعلیم اس کتاب کی ہو چکی ہے، آپ 9 سے 10 میں چلے گئے ہیں، وہ کتاب آپ کے لیے فارغ ہو گئی، تو آپ کسی دوسرے کلاس میں جو دوبارہ 9 میں گیا ہے اس کو دے دیں۔ تو عام طور پہ یہ کتابیں یوں بھی سیل آؤٹ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو جس کو پرانی کتابیں، پچھلا کوئی دوست ہے، محلہ ہے، اپنا بھائی ہے، اس کے بھی کام آ جاتی ہیں، بعض اوقات کام آتی رہتی ہیں، اور اکثر لوگ اس طرح آدھی قیمت پہ کتابیں بیچنا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو دے دیں، یا بعض بک اسٹال والے جی وہ اس طرح کی جو سیکنڈ ہینڈ بکس ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ان سے لوگ لے بھی رہے ہوتے ہیں امتحان کے قریبی دنوں میں، تو ان کو سیل آؤٹ کر دیں تاکہ یہاں وہ ضائع ہونے کا امکان نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، آپ نے پانی کے اندر ٹھنڈا کرنے کا کہا، ڈبونے کا کہا، اس کا طریقہ بتائیے۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ساحل وغیرہ اس طرح کے قرآن پاک جو ہے نا وہ ساحل پر پڑا ہوا ہے یا دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے، نہر کے آس پاس کہیں پڑا ہوا ہے، اب وہ صحیح طریقہ کیا وہاں جا کے پہنچا دیا تو آپ بری ہو گئے؟ کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا ایک طریقہ کچھ یوں بیان فرمایا ہے
کہ اس کو کسی تھیلے میں تھیلے کے اندر بوری کے اندر بوری میں ٹھیک ہے اس کو رکھیں اور ان کے نیچے کوئی بلاک اینٹ پتھر بھاری وزنی کوئی چیز رکھیں تاکہ وہ ان کو لے کر زمین کی تہ میں اتر جائے. اگر ویسے پانی میں رکھیں گے تو تیرنا شروع ہو جائے گا. پورا بورا ہی تیرتا وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ کونے پر ہی آئے گا, وہ ساحل پر بالکل کنارے پر آ جائے گا. پھر وہ مطلب ان کاغذ اوراق چونکہ پانی کی وجہ سے وہ اور گل جاتے ہیں ٹھیک ہے, تو پھر ایک طرح سے اسمیل بھی پیدا ہوتی ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ ان کو کسی بورے میں ڈالیں اور اس کے اندر کوئی 2-4 بلاک بھی یا اینٹیں اس طرح کر کے ڈال دیں تاکہ وہ زمین کی تہ میں بیٹھ جائے, دور جا کر گہرے سمندر یا دریا کے اندر, ایسی جگہ کہ جہاں سے وہ کنارے تک نہ واپس نہ ڈوب جائیں اندر, ڈوب جائیں. ٹھیک ہے, یہ احتیاط ضروری ہے کریں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں اس کا طریقہ کار بھی لکھا ہے, تو اس کا وہاں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دفن کر سکتے ہیں یا پہلے ارشاد فرما چکے کہ دفن کیا جائے, اس کا طریقہ بھی آپ نے بیان فرما دیا. اسکول کی کاپیاں کتابیں اسلامیات کی بالخصوص اس کا طریقہ آپ پوچھ رہے ہیں, کہتے ہیں بیگ کے اندر تو کیسے رکھیں, اوپر نیچے رکھیں, بیگ میں اگر سیدھا رکھا جائے, اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں, کیسے رکھا جائے؟ بیگ کو ہم اٹھائیں گے, کندھے پہ رکھیں گے, بیگ پیٹھ پر آئے گا, بیگ میں رکھی ہوئی کتابیں اسٹریٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, سیدھی ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم بیگ کو کسی ڈیسک پہ رکھتے ہیں تو اس وقت کتابیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو جو سب سے اوپر والی کتاب ہو تو وہ اسلامیات ہونی چاہیے. ادب یہی ہے کہ دینی کتاب کو اوپر رکھا جائے. ٹھیک ہے, ادب جتنا کر سکتے ہیں کیا جائے. دینی کتابیں ہوں تو یا مدنی بیگ ہوتے ہیں, ہمارے قافلہ کورس اور دیگر کورس کے اسلامی بھائیوں کے پاس یہ بیگ ہوتے ہیں, اس میں نماز کے احکام اور دیگر کتابیں بہاری شریعت وغیرہ ہوتی ہیں. تو دینی کتابوں کا ادب بیگ کے رکھنے وغیرہ میں بھی ملحوظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسکول سے آئے یا اپنے کورس سے فارغ ہوئے, اب تھوڑا آرام کرنا تو بیگ کو ایسے پھینک دیا ہوا میں گھما کر, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ادب و احترام کے ساتھ اس کو اسکول وین پر بھی ہے تو بڑے طریقے سے بالکل ڈرائیور گھروں کے اندر ہینگر وغیرہ ہوتے ہیں, جی تو وہاں اگر لٹکانا مضبوط ہینگر ہو تو وہاں لٹکا دیں, ورنہ کوئی ٹیبل وغیرہ ایسی ہو جہاں پہ رکھیں. تو علم جو ہے نا وہ ادب سے آتا ہے. بے شک بے شک. اگر ادب نہیں کریں گے تو علم حاصل نہیں ہوگا, یہ ادب سے ہی آتا ہے. تو اس لیے کتابوں کا ادب اس کے لیے بہت ضروری ہے. نثار بھائی نے سوال کیا, اخبار وغیرہ کے اندر جو ہے متبرک کلمات تو ہوتے ہی ہیں لیکن نام بھی لکھے ہوتے ہیں, کسی شخص کا نام ہے احمد, علی وغیرہ وغیرہ, تو یہ ناموں کی حرمت بھی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ والی حرمت ہوگی جو اصل جو یہ شخصیات ہیں جن کے نام ہیں. اصل میں دیکھیں جو بھی شخص نام رکھتا ہے, جیسے عبد الرحمن کسی نے نام رکھا ہے تو عبد کا معنی ہے بندہ, لیکن جو لفظ رحمان ہے اس نام میں مراد اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے, رحمان کا بندہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم, اس طرح کے نام جو ہیں ان ناموں کا تو ادب کیا جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام آ رہا ہے. اگرچہ اب یہ پورا عبد الرحیم, عبد الرحمن یہ ایک شخص کا نام ہو گیا, لیکن اس میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, اس کا ادب کریں. تو یوں اخبارات کو بھی پھینکنا نہیں چاہیے. تو بعض جو اخبار فروش ہوتے ہیں وہ اس بعض اخبارات میں باقاعدہ جیسے ہر ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کوئی ایسا دینی مذہبی تصاویر بھی ہوتی ہیں, تو اس کے اندر پھر وہ باہر سے ہی پھینک دیتے ہیں, ربڑ بینڈ لگا کے ایسی باہر سے پکڑایا جائے, یا پھر جو لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ جگہ بنا دیں, ایسی کوئی طریقے سے رکھ کے چلائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکروں میں اس کے حوالے سے تربیت بھی فرمائی ہے. تو ایسے میں یہ ہے کہ کوئی ایسا ٹوکرا, کوئی ایسا باکس, مطلب گھر کے باہر ہی یا گھر کے اندر ایسی جگہ باکس لگا دیں تاکہ باہر ہی سے وہ اخبار اس باکس میں ڈال دیا جائے. پھینکنے والے بھی جو نا وہ نشانے لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی گرتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. بس اوقات گھر کے صحن میں یا گیلری میں پانی پڑا ہوتا ہے, کیچڑ ہوتی ہے, تو یہ ایسی پھینک کے چلے جائیں گے تو یہ طریقہ بالکل ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.